دلدار نے شانی کی طرف دیکھا، جیسے اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں سیٹھ آیا، دلدار کو بازو سے پکڑ کر لے جانا چاہتا تھا۔ شانی دوڑتا ہوا سٹیج پر پہنچا اور دلدار کا ہاتھ تھام لیا۔ دلدار نے شانی کا ہاتھ اس طرح پکڑا جیسے اب بچھڑنا نہیں چاہتی۔ وہ بولی، مجھے بچا لو، مجھے اس درندے سے بچا لو۔ سیٹھ نے گنڈوں کو آواز دی کہ اس کمینے کو جان سے مار دو۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ شانی کو مارنے پیٹنے لگے، مگر شانی جو پہلے ہی موت سے لڑ چکا تھا، ہلکا سا مسکرایا اور سیٹھ سے بولا، اے سیٹھ، تو کیا مارے گا مجھے؟ میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور میرا کامل یقین اس ذات پر ہے، وہ بھلا کب اپنے بندوں کو تنہا چھوڑتا ہے۔ سیٹھ بولا، تو کب تک جیے گا آخر؟ کتنے گناہ کرے گا؟ شانی نے جواب دیا، سنا ہے تمہارا نام عبداللہ ہے، کتنا خوبصورت نام، اور تم دولت کے نشے میں انسانیت سے بھٹک کر اللہ سے بغاوت کر بیٹھے۔ مجھے مار دو، دلدار کو لے جاؤ، لیکن اس دن کیا کرو گے جب تم چارپائی پر اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوگے اور سب رشتے ناتے بے بس کھڑے ہوں گے۔ پھر شانی نے حدیث قدسی سنائی کہ اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر اور بندوں کے درمیان حرام کیا ہے، اور آیت پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے سیٹھ، ظلم کرتا رہ، مگر یاد رکھ تمہاری بھی دو بیٹیاں ہیں۔ کل کو کوئی تم سے زیادہ طاقتور آئے اور تمہاری بیٹیوں کے ساتھ وہی سلوک کرے تو کیا کرو گے؟ ہر ظلم کو آخری مٹنا ہی ہوتا ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ سیٹھ خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں خوف خدا اتر آیا۔ اس نے دلدار کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ شانی کے پاس آیا اور بولا، تیرا ایمان اتنا مضبوط کیسے ہے؟ تو نے میرا دل بدل دیا۔ شانی نے مسکرا کر فرمایا، بدبخت وہ جو جانتے بوجھتے گناہ نہ چھوڑے۔ تم خوش نصیب ہو کہ توبہ کر لی۔ سیٹھ نے پوچھا، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ شانی نے حدیث سنائی، الندامُ توبہ، اور آیت کریمہ پڑھی کہ توبہ کرنے والے مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور انہیں اجر عظیم ملے گا۔ پھر امام غزالی کی روایت سنائی کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو قبر سے ہنستے مسکراتے نکالے گا۔ سیٹھ نے شانی کو سینے سے لگایا، سچی توبہ کی، دلدار کے پاؤں سے گھنگرو کھول کر پھینک دیے اور کہا، آج سے دلدار میری بیٹی ہے۔ دلدار نے سر جھکا لیا۔ بہت سے گناہ گاروں نے توبہ کر لی۔ ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ شانی نے دلدار کے سر پر دوپٹہ اڑایا اور دونوں سائیکل پر سوار ہو کر گاؤں کی مسجد پہنچے۔ تیز برف باری ہو رہی تھی۔ دلدار نے کہا، میں وحشیہ ہوں، اب تمہاری ہمسفر نہیں بن سکتی۔ شانی نے مسکرا کر کہا، میں تو بس اس معصوم دلدار کو جانتا ہوں جو تھوڑی سی ضدی اور پیاری ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، جنت میں بھی میری ایک دلدار ہی کافی ہے۔ دونوں نے مسجد میں سادہ نکاح کر لیا۔ امام صاحب نے اعلان کیا کہ دلدار اب پاکیزہ ہے، جیسے گناہ سے پہلے تھی، اور آیت پڑھی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ پورا گاؤں مبارکباد دینے آیا۔ شانی دلدار کو اسی گھر میں لے گیا جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی، مگر اب وہ خوبصورت گھر بن چکا تھا۔ دلدار حیران تھی۔ شانی نے کہا، یہ ہمارا گھر ہے میری جان۔ دونوں نے عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ دلدار کو عجیب سکون ملا۔ وقت گزرتا گیا۔ شادی کو سال گزرا تو اللہ نے دو بیٹے اور دو بیٹیاں عطا کیں۔ 20 سال بعد بھی شانی اور دلدار ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت کرتے تھے۔ دلدار اب بھی شانی کے دیر آنے پر جھڑکتی اور شانی اسے چھیڑتا۔ بیٹے نے عمرے کے ٹکٹ بھیجے تو دلدار خوشی سے رو پڑی اور شانی کے سینے سے لگ گئی۔ وہ ایک پاکیزہ اور خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ یہ ناول ان عورتوں کے لیے ہے جو گناہ کو فیشن سمجھتی ہیں، ان مردوں کے لیے ہے جو محبت کے نام پر اسلام کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو بیوی کی چھوٹی غلطی معاف نہیں کرتے، جو سمجھتے ہیں اسلام سے دوری ہی کامیابی ہے، مگر وہ موت اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھول جاتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ناول کو اتنا پیار دیا۔ اگر کہیں اسلامی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اور آپ سب سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر ایک بھی شخص نے ہدایت پا لی تو ہم خوش نصیب ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد کسی نئے ناول کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ آج کی آخری قسط اور پورے ناول پر اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ کل اسی ناول کی تمام ایپیسوڈز کو مکس کر کے ایک ہی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ شکریہ۔